یا ودودو یا جبارو کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے صرف رات کو 7 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ جس کا نام لے کر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، جس کی تصویر کو سامنے رکھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، وہ آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کی ہر بات مانے گا۔ آج اگر آپ اپنے شوہر کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، بیوی کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، ساس کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی تائے مامے چاچے کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی سے اپنے حق میں بہتر فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، تو یا ودودو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، صرف 7 بار اس کامل وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ جس کے نام پر یہ وظیفہ پڑھیں گے، وہ شام ہونے سے پہلے آپ کی ہر بات مانے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کامل وظیفے کے بعد اللہ سامنے والے کے دل میں ایسی محبت پیدا کرتا ہے کہ وہ تائے مامے چاچے دنیا والوں سے لڑ جاتا ہے، لیکن آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، پوری دنیا کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ آج جو میری بہن بھائی پریشان ہے بیٹی کے رشتوں کے لیے، رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹیاں مایوس ہو جاتی ہیں، آج میری ان تمام بیٹیوں سے گزارش ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر یا ودودو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ آپ جس رشتے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا چکے ہیں، لوگوں کی منت سماجت کر چکے ہیں، وہ رشتہ خود چل کر آپ تک آئے گا۔ اگر آپ کی کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ آپ کو مل جائے، آپ کا ہو جائے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یا ودودو یا جبارو سے رشتے میں کھڑی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ والو، اگر آج آپ کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، راستے سے بھٹک چکی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، برے کاموں میں ملبوس ہے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کا کل اثاثہ ان کی اولاد ہوتی ہے۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے، اپنے بچوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، فرما بردار بنانے کے لیے، برے اعمال سے بچانے کے لیے یا ودودو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے، بچوں کے برے اعمال سے پریشان ہیں، بچوں کے روشن نصیب کے لیے ایک بار اس کامل وظیفے کو کریں، بچے تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی میں لڑائی کی شدت ہے، محبت کی کمی ہے، یہاں تک کہ شوہر آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، گھر سے نکال چکا ہے، آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کی قدر نہیں کرتا، آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تمام میری بہنوں سے، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اپنے شوہر کی تصویر پر یا شوہر کا نام لے کر 7 مرتبہ یا ودودو یا جبارو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر پھونک مارنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ وہ شوہر جو آپ کو مارتا ہے، آپ پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، آپ پر برا بلا کہتا ہے، آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، آپ کی عزت کرے گا، آپ کو خود آپ کی ماں کے گھر سے لے جائے گا۔ اللہ والو، طلاق کی نوبت تک پہنچے رشتے، میاں بیوی کے درمیان شدید لڑائی جو کسی تیسرے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، چاہے وہ ساس ہے، چاہے وہ گھر کا کوئی تیسرا فرد ہے، خاندان میں سے کوئی ہے۔ آج کوئی بھی کسی کو خوش دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی کسی نہ کسی کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ کامیاب نہ ہو جائے۔ تو ایسے میں یا ودودو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ لوگ وظیفے تو بتاتے ہیں کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا ودودو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ کر لو، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، لیکن سینے کے راز کوئی نہیں بتاتا، وہ طریقہ کار، وہ ترتیب، وہ تعداد کوئی نہیں بتاتا۔ جس طرح اللہ والے پڑھا کرتے تھے، جس طرح اللہ والے پڑھ کر اللہ کریم سے مانگا کرتے تھے، وہ بھی تو یہی الفاظ پڑھتے، یہی کلمات پڑھتے، یہی قرآن مجید کی آیات پڑھتے، یہی اللہ کے نام پڑھتے، ان کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جاتی، ان کو ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی۔ آج بہت سے بہن بھائی وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، ان کی نہ تو حاجات پوری ہوتی ہیں، نہ گھر کے حالات پورے ہوتے ہیں۔ ایسے میں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر یقین کامل کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یا ودودو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ
بتائے گئے طریقے سے ایک بار لازمی کیجیے گا، کیونکہ یہ عمل کبھی کسی کا محتاج رہنے نہیں دیتا۔ اس عمل کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ عمل کرنے کے بعد کئی گھنٹوں اور مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے، آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جاتی ہے۔ آپ نے یا ودودو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، سخت سے سخت دشمن کے دل میں نرمی آ جاتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کو ذلیل کرتا ہے، آپ کو رسوا کرتا ہے، اگر آپ قرض دار ہیں، آپ نے جس کے پیسے دینے ہیں وہ آپ کو دروازے پر آ کر ذلیل کرتا ہے، فون پر گالیاں دیتا ہے، آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، آپ راستے بدل بدل کر جاتے ہیں، کہیں سامنے والا پکڑ نہ لے، آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتے، یا ودودو یا جبارو پڑھیں، اللہ اس شخص کے دل میں اتنی نرمی، اتنا خلوص پیدا فرما دے گا کہ وہ آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا، آپ کو مہلت دے دے گا کہ آپ اپنے قرض کی ادائیگی کر سکیں۔ یا جبارو پڑھنے سے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آج اگر کوئی جادو جنات کرتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ چلتے کاروبار میں بندش لگا دیتے ہیں، رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں، بسے بسائے گھروں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جب کوئی جادو جنات کا وار کرتا ہے۔ آج یہ جادو جنات اتنے ایزی، اتنے آسان ہو چکے ہیں کہ ہر کوئی نظر بد حسد جادو جنات سے انسان دوسرے انسان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ لیکن آج یا ودودو یا جبارو کے اس عمل کے بعد آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے جس انسان کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے، چاہے وہ آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہے، دشمن ہے، کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنا ہے، کسی کو بھی اپنی مٹھی میں کرنا ہے، کسی کو بھی اپنا غلام بنانا ہے، کسی سے بھی اپنی کوئی بات منوانی ہے، کسی کے بھی دل میں محبت پیدا کرنی ہے، یا ودودو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ والو، یہ کامل طریقہ ہے۔ انشاءاللہ ایک بار وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعود عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط سے ہیں، عمان سے ہیں، جاپان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کسی دشمن کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کسی کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، صرف نیت کرنے کے بعد یہ وظیفہ کیجیے گا۔ آپ یہ وظیفہ صبح و فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، یا ودودو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ جولیاں بھر دے گا، اللہ بیڑے پار کر دے گا، محبوب آپ کے قدموں میں ہو جائے گا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ جہاں آپ بیٹھیں آپ کی ہر بات مانی جائے، لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ کی عزت کریں، آپ کا احترام کریں، آپ کے آگے پیچھے گھومیں، تو یا ودودو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ کریں۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے کہ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اس لیے درود پاک کی اجتماع میں ضرور شامل ہوا کریں۔ اب ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है। कोई बेरोज़गार है, रोज़गार चाहता है, कोई बे औलाद है, औलाद चाहता है, कोई कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी चाहता है, कोई मनपसंद नौकरी शादी चाहता है। अगर किसी को काबू में करना है, किसी से अपने हक़ में बेहतर फ़ैसला करवाना है, किसी को अपनी मुट्ठी में करना है, दुनिया का हर मकसद सिर्फ़ नियत करने की देर है। क्योंकि आज ये वसीफ़ा पढ़ने के बाद आप मुस्तजाबुल दावात हो जाएंगे। आप अल्लाह करीम से जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे अल्लाह झोलियाँ भर देगा। अपने अल्फाज में नियत करें। आप जिसको काबू में करना चाहते हैं, जिसको मुट्ठी में करना चाहते हैं, जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उसका नाम लेकर या उसकी तस्वीर पर यह वसीफ़ा पढ़ें। नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करें। तो उस तस्मीह पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। तो उस तस्मीह पढ़ने के बाद दिल ही दिल में अपने मकसद को रखते हुए आपने सबसे पहले नंबर पर अल्लाह वालों के तरीके से अल्लाह को पुकारना है, अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को मनाना है, अल्लाह का लाडला और दोस्त बनना है। फिर अल्लाह करीम से मांग कर देखिएगा, दुनिया की हर शय खुद चल कर आएगी। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट या वदूदू या जब्बारू का अमल करते हैं, फिर फ़ायदा नहीं होता। पहले अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह के दोस्त बन जाओ, फिर मांगो, अल्लाह हर शय से अता फ़रमाएगा। आपने या रब्बाना पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। अल्लाह वाले फ़रमाते हैं कि या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना पढ़ने से इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का दोस्त हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है। आज आप भी या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर लीजिए, अल्लाह को मना लीजिए, अल्लाह को दोस्त बना लीजिए। 11 बार या रब्बाना 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 या रब्बाना। 11 बार या रब्बाना पढ़ने में कितना की वक्त लग गया। अगर 11 बार या रब्बाना पढ़ने से अल्लाह आपकी हाजतों को पूरा फरमा दे, आपके तमाम मकासद में कामयाबी को यकीनी बना दे, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अब 11 बार या रब्बाना पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर लिया, अल्लाह के करीब हो गए, अल्लाह के दोस्त बनने के बाद अब ख़जाने लूटने का वक्त है। अब अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। अब अल्लाह से अपने हक़ में बेहतर फ़ैसले करवाने का वक्त है। अब या रब्बाना के बाद आपने या वदूदू या जब्बारू का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ना है। आप जिस इंसान के लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, ख्वाह वो सास है, बहू है, मर्द है, औरत है, शोहर है, बीवी है, अगर तो आपके पास उस इंसान की तस्वीर मौजूद है तो ये सबसे बेहतरीन अमल है। अगर तस्वीर मौजूद नहीं, मोबाइल पर खोल लें, और अगर मोबाइल में भी तस्वीर मौजूद नहीं तो फिर उस इंसान का नाम लेकर तसव्वुर में उस इंसान को रखते हुए या वदूदू या जब्बारू का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ें। आपने या वदूदू या जब्बारू को मिलाकर पढ़ना है। तवज्जो करें, या वदूदू या जब्बारू मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या वदूदू या जब्बारू मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या वदूदू या जब्बारू मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या वदूदू या जब्बारू या वदूदू या जब्बारू या वदूदू या जब्बारू हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 7 बार पढ़ना है। 7 बार का मतलब है कि 7 बार पढ़ें। इसमें किसी भी तरह की गलती, कोताही या कमी पेशी की कोई गुंजाइश नहीं। और या वदूदू या जब्बारू को 7 बार एक सांस में पढ़ना है। अगर एक सांस में पढ़ते दौरान आपका सांस टूट जाता है तो फिर वजीफ़े का कोई फ़ायदा नहीं, फिर आपको ये अमल दोबारा करना पड़ेगा। 7 बार एक सांस में तस्वीर की तरफ देखते हुए ये अमल करते ही वो बंदा आपके कदमों में होगा, आपकी हर बात मानेगा,
آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ جو بھی چاہیں گے وہ آپ کی ہر بات پر لبیک کہے گا۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے، یا ودودو یا جبارو، 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 یا ودودو یا جبارو۔ آپ نے 7 بار یا ودودو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک سانس میں پڑھا، بڑی آسانی سے پڑھا گیا۔ ایک سانس میں یا ودودو یا جبارو پڑھ کر جس کا نام لے کر جس کی تصویر پر یہ عمل کرو گے وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ اللہ والو 7 بار یا ودودو یا جبارو پڑھتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ کامل وظیفے ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، یہ عمال کرنے کی توفیق چند افراد کو ہوتی ہے جنہیں اللہ چن لیتا ہے، جنہیں اللہ کامیاب بنانا چاہتا ہے، جنہیں اللہ اپنے مقصد میں کامیابی عطا کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تو یا ودودو یا جبارو کو 7 بار ایک سانس میں بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی لاپرواہی سے کامل وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے عمل چاہے چھوٹا ہے لیکن توجہ بہت ضروری ہے۔ اب یا ودودو یا جبارو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنے کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیے گا کہ آج کل بہت سے رشتے نظر بد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، جادو جنات کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جن میں بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے، نظر بد چلتے کاروبار کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، نظر بد بسے بسائے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، بستے بسائے میاں بیوی طلاق کی نوبت پر آ جاتے ہیں۔ یا ودودو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد اگر کسی کے رشتے میں کوئی بندش ہے، اگر کسی بھی طرح سے جادو جنات نظر بد حسد کا وار ہے، تو پھر آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے پڑھنے کے بعد دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آپ پر جادو جنات، آپ پر نظر بد اور حسد کرنے والا خود بخود نیست و نابود ہو جائے گا۔ اللہ اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا اور وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آپ نے سورہ ناس کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ نے سورہ ناس کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 7 بار پڑھنا ہے۔ اب 7 بار سورہ ناس پڑھ کر اگر ہو سکے تو پانی کے گلاس پر دم کر لو۔ پانی کے گلاس پر دم کر کے گھر کے تمام افراد کو یہ پانی پلانے کی دیر ہے۔ گھر کے تمام افراد نظر بد، حسد، جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، اور اگر کسی پر نظر بد، حسد، جادو جنات کے کسی بھی طرح کے کوئی اثرات ہیں تو وہ وہیں زائل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور اللہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے کامل اعمال۔ لوگ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا ودودو یا جبارو کا عمل بتا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن کامیابی کامرانی اس بات میں ہے کہ آپ کو سینے کے راز بتائے جائے۔ آج میں نے آپ کو سینے کا راز بتایا۔ آپ نے سورہ ناس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 بار مکمل پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ ناس کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اس عمل کو اجازت کے ساتھ آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے
تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو برابر کا اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ آپ نے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ بعض اوقات انسان کے اپنی گناہوں کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، حاجات پوری نہیں ہوتی۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے، روتے ہوئے مانگی، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔